آپ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کی حیات مبارک میں سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کا قافلہ ایک بہت ہی انوکھے انداز میں منزل کی طرف رواں دوا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ سالار کارواں ایک ایسی شخصیت تھی جو عزم و ارادہ، فہم و فراست اور دانش و حکمت میں یکتا تھے، جن کے عمل سے معمور، اخلاق کا اعلی درجے کا معلم، احسان و قربانی کا پیکر اور شفقت و محبت کا بحر و بیکرا تھے۔ پھر خالق و مولا کی طرف سے پیغام وصال آیا اور سلطان الاولیاء قبلہ نے پوری بندگی کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ اس بے مثال لاجواب بارگاہ میں پیش کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا ہوگا؟ کون اس عظیم منصب کی ذمہ داری کو پورا کرے گا؟ سلسلہ عالیہ کی اس روایت کو آگے بڑھانے، ترتیب اور تنظیم کرنے کے لیے اور اس کے ترقی اور توسیع کے لیے اس وادی پرخار میں کون قدم بڑھائے گا؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو دلوں میں ایک نور بھر جاتا ہے اور سب کے زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ مبارک نام حضرت سلطان الاولیاء کے ہمشیرزادہ حضرت عزیز الاولیاء کے بارے میں ہے۔ ان کی زندگی میں ہی حضرت سلطان الاولیاء نے انہیں اپنی جانشینی کے لیے چنا تھا اور اس کا اعلان تمام اہل سلسلہ کے سامنے کیا تھا۔ آپ حضرت عزیز الاولیاء کی ولادت مرشد نگر میں ہوئی تھی اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم مدرسہ اور اسکول سے ہوئی، لیکن ان کی روحانی تعلیم اور تربیت حضرت سلطان الاولیاء کے سائے میں ہوئی تھی۔ حضرت عزیز الاولیاء کو سلسلہ عالیہ جہانگیریہ میں باقاعدہ داخل کیا گیا اور حضرت سلطان الاولیاء نے اپنے مریدین کے سامنے انہیں جانشینی کا اعزاز دیا۔ حضرت سلطان الاولیاء کے وصال کے بعد حضرت عزیز الاولیاء کو سجادہ نشین بنایا گیا اور انہوں نے اس منصب کو بہت خوبی سے نبھایا۔ ان کے دور میں سلسلہ عالیہ کی ترتیب اور اسکیم میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کا دائرہ اور بھی زیادہ وسیع ہوتا گیا۔ آپ حضرت عزیز الاولیاء کی شخصیت بہت ہی اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مالک تھی، اور ان کے دور میں کئی روحانی کراماتیں بھی ظاہر ہوئیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کے سالانہ عرس مبارک کا وقت آیا، لیکن عرس کے انتظام کے لیے کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ آپ حضرت عزیز الاولیاء نے اپنی شریک حیات کے زیورات فروخت کر کے عرس کے تمام انتظام کیے، جو ان کے احسان اور خلوص کی اور محبت اور نسبت کی ایک مثال ہے۔ آپ کے دور کے بڑے بڑے مشائخ اور سجادہ نشین بھی آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے، اور آپ کی شخصیت کا اثر ان پر بھی واضح ہوتا تھا۔ آپ کی حاضری اجمیر شریف، کلیا شریف اور دوسرے اہم آستانوں پر ہوتی تھی، جہاں کے سجادہ نشین آپ کے ساتھ بہت شفقت اور احترام کا برتاؤ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ محفل سماع کے دوران آپ پر کیفیت طاری ہو گئی اور وضع و حال کی حالت میں آپ کو دیکھ کر وہاں موجود تمام مشائخ اور علماء احتراماً کھڑے ہو گئے، جو کہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے وصال کے بعد بھی حضرت عزیز الاولیاء خلفائے کرام کے ساتھ تعظیم اور شفقت کا برتاؤ جاری رکھا۔ آپ کی روحانی تربیت اور گوہر شناسی کی بدولت کئی مریدوں کو اجازت اور خلافت سے نوازا گیا، جو آج بھی سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے نظام میں بہت مشروف ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ حضرت عزیز الاولیاء کی روحانی بلندی اور کردار کتنا عظیم تھا، اور کیوں نہ ہو جب حضرت سلطان الاولیاء نے خود اپنی حیات مبارک میں انہیں اس عظیم و شان منصب کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ سلسلہ عالیہ کی وسیع توسیع ہوئی۔ یو پی، بہار، ایم پی، راجستھان، گجرات، مہاراشٹر کے ضلعوں اور قصبوں میں 1 لاکھ سے ادھک لوگ آپ کے ذریعے سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ نیپال کے پہاڑی علاقوں میں بھی آپ کے مریدوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ پاکستان، لاہور، کراچی اور ملتان کے علاقوں نے بھی آپ سے فیض پایا۔ آپ نے 50 سے زیادہ لوگوں کو اجازت و خلافت دی۔ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ 12 سال تک دن رات مصروف رہے۔ شوال کے مہینے میں 20 نومبر کو شنیچر کے دن سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کے عرس مبارک کے ایک دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے وصال کی خبر تمام اہل سلسلہ کے لیے ایک حادثہ عظیم تھا۔ کون سی آنکھیں تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو، کون سا فرد تھا جس کے دل سے آہ نہ نکلی ہو، لیکن مالک حقیقی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے نور نظر صوفی لیاقت حسین عرف منع میاں سرکار کو سجادہ نشین بنایا گیا۔